بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر اہل خیبر کو ان کی سازشوں کا جواب دینے جا رہے تھے۔ اگرچہ خیبر کا مدینہ سے فاصلہ زیادہ ہے، لیکن یہ طویل سفر نہایت تیز رفتاری اور رازداری کے ساتھ محض 3 راتوں میں طے کیا گیا۔ اسی سفر میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارواں گھر میں سفر تھا اور ہر طرف خاموشی طاری تھی کہ ایک صاحب یعنی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عامر بن عقبہ سے کہا، عامر اپنے کچھ شعر تو سناؤ۔ حضرت عامر شاعر تھے، اس فرمائش پر وہ سواری سے اتر کر ہودی خوانی کرنے لگے، یعنی اپنے شعر سنانے لگے۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے اللہ، اگر تو ہماری دستگیری نہ کرتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا، نہ ہم صدقہ کر سکتے اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے۔ بس ہماری جلد مغفرت فرما، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جانیں تیرے راستے میں فدا ہیں، اور اگر ہماری مٹ بھیڑ ہو جائے یعنی مقابلہ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم پر سکون نازل فرما۔ ہمیں جب باطل کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں، آج چلا چلا کر باطل ہمارے خلاف میدان میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو فرمایا، کون شعر کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عامر بن عقبہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب ایسے کسی جہاد کے موقع پر کسی کے لیے اس طرح دعا فرماتے تو وہ شہید ہو جاتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو ان کے لیے شہادت واجب کر دی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھر یہ لشکر خیبر پہنچا اور قلعہ کا محاصرہ کیا۔ اس دوران صحابہ کرام کو سخت تکالیف اور فاقوں سے گزرنا پڑا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر دن میں جب صحابہ نے جنگ کے لیے صف بندی کی تو چونکہ عامر کی تلوار چھوٹی تھی، اس لیے انہوں نے جب ایک یہودی کی پنڈلی پر جھک کر وار کرنا چاہا تو خود انہی کی تلوار کی دھار سے ان کے گھٹنے کے اوپر کا حصہ زخمی ہو گیا، اور پھر اسی زخم میں ان کی شہادت ہو گئی۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عامر کا سارا عمل اکارت ہو گیا، یعنی خود اپنی ہی تلوار سے ان کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا ہے وہ شخص جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، انہیں تو دوہرا اجر ملے گا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا۔ انہوں نے تکلیف اور مشقت بھی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ شاید ہی کوئی عربی ہو جس نے ان جیسی مثال قائم کی ہو۔ اسی طرح قتیبہ نے بیان کیا ہے، اور اس روایت کو حاتم نے اس طرح نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی عرب مدینہ میں عامر جیسا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت عامر بن عقبہ کی قسمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خوش بھی ہوئے اور انہیں خود شہادت کی خوشخبری بھی سنائی اور ان کے لیے دوہرے اجر کا اعلان بھی فرمایا۔ یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔